اقتدار کو دے رہے ہو جن کا معاملہ صحیح نہیں ہے ان کو کیوں دے رہے ہو؟ نہیں فرمایا خوشی کے ساتھ دونوں متفق ہو چکے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے اقتدار سونپا، صلح فرما لی، تو ایسے ہی جو دکھاوے کے محبت والے ہوتے نا، امام حسن سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہر دور میں سیاسی قسم کی محبت رکھنے والے رہتے، کہنے لگے حضرت آپ نے تو ہم کو ذلیل کر دیا ہے، یا مذل المسلمین، اے مسلمان کو ذلیل کر دینے والے امام کہا. چاہنے والا اپنے امام سے ایسی گفتگو کرتا ہے؟ چاہنے والے ہاتھ چومنے والے، پیروں کے بوسے دینے والے حقیقی محبت میں اگر رہتے تو یہ جملہ بولتے کیا؟ حضرت آپ جو فرمائے وہی صحیح ہے بولتے. لیکن حضرت کو کہنے لگے حضرت آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، آپ نے ہمیں شرمندہ کر دیا. حضرت سے فرمایا آپ نے سب کو عار دلا دی. تو حضرت نے جواب دیا العار خیر من النار، اگر اس کو عیب سمجھتے ہو، عار سمجھتے ہو تو جہنم سے بہتر ہے یار. دنیا کے تانے گوارا کر لیے جا سکتے ہیں مگر امت مسلمہ کو جہنم کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اختلافات کے نتیجے میں کیا صورتیں پیدا ہونے والی ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہے، ہم خون خراب نہیں چاہتے. حوالے فرما دیا. اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا کی حدیث پاک یاد آ گئی. آج یہ دونوں جماعتوں میں جو اختلاف ہوا ہے، ہمارا گروہ حضرت معاویہ کا گروہ جو آپس میں رائے کا اختلاف رکھتا رہا، یہ جو اختلاف ہوا، اس اختلاف کے پس منظر میں جو ہم نے صلح کر دی ہے، یہ ہماری اپنی رائے نہیں تھی، آقا کی حدیث پاک میرے سامنے تھی. صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے. وہ آقا علیہ السلام منبر شریف پر خود ارشاد فرما رہے تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا تھا، سرکار نے ان کو اپنے گود میں لیا، جب وہ آئے تو گود میں بٹھا لیا. اور سرکار کے صحابہ فرماتے کبھی آقا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ کے چہرے انور کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، اور محبتوں سے نوازتے ہوئے فرماتے ابنی ھذا سید، اے میرے صحابہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ سردار ہے، میرا بیٹا یہ سردار ہے، جواں مرد ہے، ہمت والا ہے. لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں جب مد مقابل میں آئیں گی ایک دوسرے کے، تو میرا یہ بیٹا ہوگا کہ اللہ اس کے ذریعے سے مصالحت پیدا فرما دے گا، یہ صلح کرنے والا بیٹا ہوگا. تو فرمایا آج مسلمانوں کی دو جماعتوں کو دیکھتا ہوں کہ باہم مقابل میں آئی ہوئی ہے ایک دوسرے کے. میرے آقا نے فرمایا سردار ہوگا میرا بیٹا. ارے تخت پر بیٹھنے ہی سے سرداری نہیں رہتی ہے، صلح کرنے سے بھی سرداری رہتے ہیں. تو تخت پر بیٹھنے کی وجہ ہی سے یہ نہ سمجھنا کہ سردار رہتے ہیں، تخت چھوڑ دیے تو سرداری چلے گئی. نہیں، مصطفیٰ نے بچپن میں سردار قرار دیا اور فرمایا سردار ہوگا، اور سرداری کی جھلکیاں یہ ہوگی کہ صلح کی بات آئے کہ صلح کے لیے تیار ہو جائے گا. تو صلح کے لیے تیار ہونا شان سیادت کے خلاف نہیں ہے، یہ ظاہر بھی نگاہیں دیکھتی ہے کہ سرداری کے خلاف ہے، مگر حقیقت پسند نگاہیں دیکھتی ہے، انصاف پسند نگاہیں دیکھتی ہے کہ سردار ہی کی شان ہوتی ہے، امت کی صلاح و فلاح بہبود ان کے پیش نظر ہوتی ہے، خواہ صلح کے ساتھ ہو یا حرب کے ساتھ ہو، بھلائی یہ امت میں ان کا ہر عمل ہوتا ہے، ان کا ہر طریقہ کار ہوتا ہے. امام علی مقام امام سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے صلح فرما دی. تو یہ جب واقعہ ہوا تو کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روئے زمین پر موجود نہیں تھے؟ کیا عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے؟ کیا اقتدار کو سنبھالنے کی استعداد نہیں رکھتے تھے؟ سب کچھ تھا، اور اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا. اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں تو میرے حق میں اس کو منتقل فرما دی، نہیں کہا، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی ہی کے ہاتھ میں جا رہا ہے معاملہ، کوئی حرج کی بات نہیں. اگر یہ نہیں سمجھتے ہوتے تو ضرور اعتراض کرتے تھے. اگر آپ یہ کہتے چیز غلط تو سمجھتے تھے مگر خاموش بیٹھ گئے تو ظالموں، حسنین کریمین کو کمزور سمجھتے ہو، باطل کو باطل سمجھ کر خاموش بیٹھنے والی ہستیاں ہو سکتی ہے وہ. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی ناپاک محبت کا دعویٰ کر کے ان کی شخصیتوں کو مجروح مت کرو. وہ باطل کو حق سمجھنے والے نہیں تھے، حق کو باطل سمجھنے والے نہیں تھے. وہ جواں مرد شیر خدا کے شہزادے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، وہ ہر حال میں حق شیف کہنے والے ہیں. تو انہوں نے محسوس کیا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اقتدار جن کے ہاتھ میں بھی ہوگا چلنے دو، ہمیں صرف سنتوں پر عمل کروانا مقصود ہے، آقا علیہ السلام کی شریعت کے قانون پر لوگ عمل کریں، بس یہی ہمارا مقصود ہے. تخت اقتدار پر کوئی بھی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دستبردار ہو گئے، چین کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. پھر اس کے بعد جب یزید پلید تخت اقتدار پر بیٹھا، اس کے بعد پھر امام علی مقام سے مطالبہ ہوا
جب حضرت امیر معاویہ کے حق میں امام حسن دستبردار ہو گئے، امام حسین نے بیعت سے انکار نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ امیر معاویہ کے ہاتھ میں کیوں بیعت کروں، نہیں فرمایا اہل بیت بھی ہوں، میں صحابی بھی ہوں، میں کیوں بیعت کروں، نہیں کہا. بیعت کر کے امیر کو تسلیم کیا. تم بتاؤ کوئی ایک روایت ایسی بھی ہے جس میں یہ آیا ہو کہ امام حسین کے امام حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو؟ بیعت کر لی، امیر تسلیم کر لیا، حاکم مان لیا اور زیر اقتدار رہے. ظاہری طور پر اقتدار ان کے پاس تھا، اسلام کا رہے، ہدایہ اور تحائف ان کی طرف سے آتے تھے، آپ بلا کسی تعامل کے قبول بھی کرتے رہے. ان کی طرف سے تحفے نذرانوں کو یہ نہیں کہا کہ ہم دنیا داروں سے قبول نہیں کرتے، فرمایا کہ صحابی نے بیت المال سے ہمارے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے، یہ یقیناً ہمارے حق میں حلال اور مباح ہے، قبول بھی کرتے رہے، استفادہ بھی کرتے رہے. لیکن اس کے بعد پھر ہوا کب اختلاف، کہاں سے یہ معاملہ بڑھا؟ بس جب یزید آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کرنے کے بعد جب یزید تخت اقتدار پر بیٹھا، امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ناپاک ہاتھ میں یہ پاک ہاتھ نہیں جا سکتا. اگر یہی فکر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی تھی کہ جو بھی اس سے پہلے بیٹھے وہ بھی یہی ہے، تو اس وقت بھی یہی فرماتے تھے کہ غلط ہاتھ میں ہم ہاتھ نہیں دے سکتے. مگر سمجھے کہ جو بھی اختلاف رہا ان کا میرے والد بزرگوار کا حق کے لیے اختلاف رہا. اس وجہ سے سب کو معلوم تھا، صحابہ اہل بیت ایک دوسرے میں بڑی محبتیں ان کے درمیان رہا کرتی تھی، سمجھتے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر ایک کا رتبہ اور مقام کیا ہے. اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سامنے تھی. تاریخ دمشق الکبیر میں روایت ہے، حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نفرتیں نہیں کی ہے، اختلاف صرف حق کی بنیاد پر تھا، اجتہاد تھا، یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے، لیکن محبتیں سب کے درمیان تھی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، میں نے خانہ کعبہ کے پاس دیکھا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سرکار ہیں، دونوں ہاتھ شریف کو اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دعائیں فرما رہے ہیں، اللہ معاویہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے، معاویہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے، معاویہ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے. اللہ کے محبوب دعا فرما رہے ہیں. اب سوچو سرکار کی دعا مستجاب ہے یا نہیں، مقبول ہے یا نہیں ہے؟ کوئی بدنصیب اس کے بارے میں شک شبہ کر سکے؟ اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ بعد میں کس طرح سے بحثیں مباحثے ہوں گے. سرکار نہیں چاہتے تھے کہ میری خدمت میں رہنے والے میرے صحابہ کا لمحے بھر کے لیے رہے یا طویل عرصے کے لیے رہے، ان کے تعلق سے کسی کے دل میں میل آئے، گوارا نہیں تھا. آقا نے دعا فرمائی. اور امام احمد بن حنبل غوث پاک حنبلی ہے، حضرت امام احمد بن حنبل مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی، اللہم قہل عذاب والحساب، اے اللہ عذاب سے ان کو بچا لے، حساب سے ان کو بچا لے. اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ الناس، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، اے اللہ ان کو ہدایت دینے والا بنا، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، ہادی بھی کر دے مہدی بھی بنا دے، ہدایت دینے والا بھی کر دے ہدایت یافتہ بھی کر دے. اللہ کے محبوب کی دعائیں ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ حبیب پاک علیہ السلام کی مقدس نگاہیں تو ملاحظہ فرما رہی تھی کہ کیا کیا واقعات وقوع پذیر ہوں گے، اسی لیے سرور کونین علیہ السلام نے پہلے سے فرمایا کہ محبتیں ہونا چاہیے، نفرتیں عداوتیں ہرگز ہرگز نہیں رہنی چاہیے. یہ آقا علیہ السلام کا منشأ مبارک رہا ہے. ہم غلاموں کو آقا علیہ السلام کے منشأ کی تکمیل بھی کرنی چاہیے، آقا علیہ السلام کے حکم کی تعمیل بھی کرنی چاہیے، اس کے خلاف ہمارا نظریہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا. اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ہمیں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. ہمیں اپنے وہاں کے مواخذے سے بے خبر نہیں ہونا چاہیے. امام علی مقام سید امام حسین رضی اللہ عنہ کو صحابہ کتنا نہیں چاہتے تھے، صحابہ کرام سے کیا کیا محبتیں نہیں تھی. اجی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب وقت اخیر آیا تو ان کے پاس سرکار کی مبارک قمیص شریف تھی، جبہ مبارکہ تھا. آقا علیہ السلام کے ناخن مبارک جو آقا نے ناخن ترشوائے تھے اس کے تراشے ان کے پاس موجود تھے. آقا علیہ السلام کے منہ مبارک موجود تھے. انتقال کے وقت وصیت کی تھی، انہوں نے بیٹے کو سمجھایا، بے شک سمجھایا، اس سے بڑھ کے کیا ہو، انہوں نے یہ فرمایا دیکھو آقا میرا جب انتقال ہو جائے تو اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چادر مبارک ہے اس میں مجھے لپیٹ دینا، قمیص اقدس بطور برکت کے میرے اوپر رکھ دینا، اور سرکار کے ناخن اقدس کے تراشے شریف ہیں میری آنکھوں میں، میرے منہ میں، ناک کے سوراخوں میں رکھ دینا، منہ مبارک کو رکھ دینا، اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس عمل سے یزید کی تربیت کی کہ اے بیٹے یزید، تیرا باپ دنیا سے جاتے جاتے سارے اعمال کو وہاں اپنے لیے ذریعے بخشش نہیں سمجھ رہا ہے، آقا کے ناخن پاک کے تراشوں کو برکت کا ذریعہ سمجھ رہا ہے.
آقا کے منہ مبارک کو برکت کا ذریعہ سمجھ رہا ہے تو ناخن شریف تو جو جسم اقدس سے لگے رہے اور جدا ہو گئے، تراشوں کو اتنا اپنے لیے برکت کا ذریعہ سمجھتا ہے تو بیٹا یہ تو ناخن کے تراشے ہیں، حسین تو مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ ارے باپ ناخن کے تراشے سے اتنی نسبت رکھتا ہے تو بیٹا مصطفیٰ کے نواسے سے کتنی نسبت نہیں رکھتا ہے، سوچ لے۔ محبت کرنا، احترام کرنا، ادب کرنا، یہی تو انہوں نے عمل سے جاتے جاتے درس دیا۔ اگر نالائق ناقلب اس درس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بدنصیب وہ ہے، ان کا کیا اس کے اندر قصور ہے بولو؟ انہوں نے تو جاتے جاتے بھی اپنا عمل دکھایا کہ میں جا رہا ہوں ارحم الراحمین کی بارگاہ میں تو کس عمل کو سہارا بنا رہا ہوں، جا رہا ہوں میرے آقا کے ناخن اقدس کے تراشے میرے لیے سعادت کا ذریعہ ہے، مجھے مبارک میرے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ ناخن اور بال جسم کا بنیادی حصہ نہیں ہے، اگتے ہیں، آتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، اور امام علی مقام تو آقا کے جسم اقدس کا حصہ ہے، نسل مصطفیٰ ہے اور خون مصطفیٰ ان کے رگ و ریشے میں رواں دوا ہے۔ تو اشارہ دیا آپ نے اس عمل کے ذریعے سے، اس لیے حضرت صدر الافاضل علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا حاشیہ اعلی حضرت کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر ہے، انہوں نے اپنی کتاب شہادت کے سلسلے میں انہوں نے لکھی، کبھی کسی وقت طالب علم کے زمانے میں نے وہ کتاب پڑھی تھی، اس کے اندر انہوں نے اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر ہدایت کی بات لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ناخن کے تراشوں سے رحمتیں برکتیں پا کر اشارہ دے دیا تھا کہ بیٹا مصطفیٰ کے نواسوں کے ساتھ احترام کا پہلو رکھنا، ادب کرنا، آل پاک کے ساتھ نازیبہ سلوک نہ کرنا۔ لیکن اس نے جب اقتدار کا نشہ اس پر سوار تھا، حکومت کا اتنا زام تھا کہ امام علی مقام کے اہل بیت اطہار کی کوئی پرواہ نہ کیا، اس نے جو کیا دنیا اس پر لعن طعن کرتی ہے، اس کی مذمت کرتی ہے، سب و شتم کرتی ہے، اور اللہ کے محبوب پاک نے پہلے ہی سے فرما دیا تھا لا يزال امر امتی قائما بالقسط حتى يكون اول من يسلمه رجل من بني امیہ يقال له یزید۔ مسند ابو یعلا کی حدیث شریف ہے، اس کے راویہ کیسے ہیں؟ رجالہ ثقات، اس میں لکھا ہوا ہے کہ معتبر راوی ہے، سند معتبر ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے۔ کیا روایت کے الفاظ ہے کہ سرکار دو عالم صاحب نے فرمایا لا یزال امر امتی، میری امت کا معاملہ قائما قائم رہے گا، کس پر؟ بالقسط، عدل و انصاف پر، عدل و انصاف پر چلتا رہے گا۔ اب عدل و انصاف کو کون توڑے گا؟ حتی یکون اول من یسلمہ، سب سے پہلے اس کو توڑنے والا رجل من بنی امیہ، بنی امیہ کا ایک آدمی ہوگا، کون؟ یقال له یزید، جس کو یزید کہا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے آقا نے یزید کی حقیقت بتلا دی کہ یزید دین کو توڑنے والا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یزید کے آنے سے پہلے تک دین ٹھیک چلتا رہے گا، فرمایا۔ کیوں؟ حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے؟ لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا معاملہ عدل و انصاف پر چلتا رہے گا، فرمایا عدل و انصاف سے چلتا رہے گا۔ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور عدل و انصاف کا اگر نہیں ہے تو آقا کی حدیث غلط ہو جائے گی، مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، تاریخ غلط ہو سکتی ہے، حبیب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی تاریخ سے تمہیں یہ معلوم ہوتا ہو کہ ظلم ہے ان کے پاس تو سمجھ لو کہ جھوٹی روایت ہے، آقا کا فرمان سچ ہے، صادق و مصدوق نبی نے فرمایا ہے، رب ان کے فرمان پر تصدیق کی مہر ثبت کر دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محبوب میرا اپنی زبان سے جو بولتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں فرماتا ہے، وہ تو میرے فرمان سے ہی فرماتا ہے۔ تو وہ حبیب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں، ابو یعلا کی مسند میں حدیث پاک ہے لا يزال امر امتی قائما بالقسط، کہ میری امت کا معاملہ عدل و انصاف کے ساتھ چلتا رہے گا، انصاف کے ساتھ بڑھتا رہے گا، انصاف قائم رہے گا، اور انصاف کے خلاف جب فتنہ مچے گا تو سب سے پہلا فتنہ پرور جو ہوگا بنی امیہ کے خاندان کا، یزید نبی بدبخت کے ذریعے سے ہوگا، وہ فتنہ پرور ہوگا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے لا یزالو فرمایا، چلتا رہے گا، دوام ہے، لا یزالو میں استمرار ہے، عدل و انصاف قائم و دائم رہے گا یہاں تک کہ یہ ہوگا۔ تو وہاں ان میں عدل اور ظلم کی بات نہیں تھی، اجتہاد کا معاملہ تھا، اس کو سمجھنا چاہیے۔